بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله مولانا العظيم. یہاں سے اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم فرمایا اور اس پردے کے حکم کی حکمت یہ بیان کی کہ جب خاتون پردہ کرتی، عورت پردہ کرتی ہے، پھر اوباش اور بدماش لوگ جن کے دل میں مرض ہوتا ہے وہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، کیونکہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ پاک دامن عورت ہے، یہ پاکیزہ عورت ہے، ان کو جرت اور ہمت ہی نہیں ہوتی چھیڑنے کی، کیونکہ لباس جو ہوتا ہے یہ خود بتاتا ہے اس بات کو کہ اگلے کی شخصیت کیسی ہے. لباس شخصیت کا مظہر ہوتا ہے. اگر پردے میں ہے اور پورے حجاب میں ہے تو کبھی کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ کوئی اس پر چھیڑنے کی کوشش کرے، اور اگر ننگی پھرے گی اور اس قسم کا لباس پہننے کی جو شہوت انگیز ہوگا تو پھر وہ باش لوگ ان کو چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں. تو یہ اللہ نے حجاب اور پردے میں ایک عجیب وہ رکھی ہے. اور یہ مدینہ شریف میں چونکہ یہودی بھی رہتے تھے اور منافقین بھی تھے، تو یہ خواتین کو، خصوصاً شام کو جب خواتین باہر جاتی تھیں قضاء حاجت کے لیے، کیونکہ گھروں میں تو ایسا انتظام نہیں تھا، اس وقت یہ چھیڑ چھاڑ کرتے تھے، کوئی آوازیں کس دیتے تھے یا کوئی اور جو بھی اوباش لوگ کرتے ہیں. تو اس وقت اللہ تعالی نے حکم نازل کیا کہ باہر نکلنا ہو تو چادروں میں ڈھانپ کر نکلو اپنے آپ کو، پھر ان کی ہمت تو ضرورت نہیں ہوگی. اور دوسری بات یہ ہوتی تھی کہ جو لونڈیاں ہوتی تھی، چونکہ جو لونڈی ہوتی ہے اس کا اتنا گہرا پردہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کا حکم مال والا ہے. جس طرح مال انسان چونکہ وہ خرید و فروخت ان کی ہوتی رہتی ہے، اس وجہ سے وہ اتنا گہرا پردہ نہیں کرتی تھی، اور کام کاج بھی کرنا ہوتا ہے ان کو، تو اس سے فرق ہو جاتا تھا کہ یہ جو حجاب میں ہیں یہ آزاد عورتیں ہیں، اور یہ جو لونڈیاں ہیں تو پھر ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان آزاد عورتوں کو چھیڑ چھاڑ کریں. تو اگر وہ بھی اسی طرح اسی حیت میں رہیں گی تو فرق نہیں ہوگا. تو گویا کہ بے پردہ پھرنا یعنی یہ لونڈیوں کا شعار ہے، آزاد عورتوں کا شعار نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ تو حکم دیا کہ ہم ایسی کوئی صورت ہی پیدا نہ کریں عورتیں کہ جس سے اگلے کو ہمت اور جرت ہو. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے ان منافقین کو اور ان لوگوں کو دو چیزیں وہ عجیب کرتے تھے، ایک تو چھیڑ چھاڑ کرتے تھے اور دوسرا جھوٹی خبریں اڑاتے تھے. یہ ایک جماعت کا کام یہ تھا جو آج پروپیگنڈا اور میڈیا کرتا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں، پرانے اس زمانے میں یہ تھا کہ وہ مدینہ شریف میں جھوٹی باتیں اڑاتے تھے تاکہ مسلمانوں کو ڈراتے رہے، اس کے دل میں خوف آئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے، یہ جھوٹی باتیں. تو آخر اللہ تعالیٰ نے بڑا سخت حکم دیا کہ یہ رک جائیں، ورنہ اللہ کے رسول ہم آپ کو حکم دیں گے، ان پر مسلط کر دیں گے اور ان کو مدینہ بدر آپ کر دیں گے، اور پھر جہاں بھی ملیں گے ان کو قتل کر دیا جائے گا. سخت حکم دیا. اس کے بعد یہ فتنہ بھی ختم ہو گیا. تو دو جو فتنے بڑے فتنے تھے کہ عورتوں کے چھیڑ چھاڑ کے واقعات روزانہ آ رہے تھے، اور اس قسم کی باتیں اپنی مجلسوں میں خواتین اس کی عورت کے بارے میں باتیں کرتے تھے، اور دوسرا جھوٹی خبریں جو پھیلاتے تھے. اللہ نے دونوں کے بارے میں عورتوں کا تو مداوع اس طرح کیا چھیڑ چھاڑ کا کہ تم پردہ اور حجاب شروع کر دو اور اپنے اوپر برقعے اپنی لمبی چادریں لے کر جاؤ، تو پھر ہمت ہی کسی کی نہیں ہوگی، وہ تو اس کا سد باب ہو گیا. اور یہ جو جھوٹی خبریں اڑاتے تھے انہوں نے کہا کہ باز آ جاؤ ورنہ ہم اپنے رسول کو کہیں تم پر مسلط کر دیں گے. لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، ہم ابھاریں گے اپنے رسول کو، اے رسول ہم آپ کو ابھاریں گے ان کے خلاف، برانگیختہ کریں گے، حکم دے دیں گے قتل کر دو ان کو، مارو. پھر یہ مدینہ میں ہی نہیں رہ سکیں گے.
اور پھر جہاں بھی ملیں گے ان کو گرفتار کیا جائے گا اور قتل کیا جائے گا. اس سے وہ فتنہ بھی ختم ہو گیا. بالکل اب بالکل جو ہے بولتی بند ہو گئی. پھر اب کوئی بولتا نہیں تھا, کوئی اب ایسی بات نہیں کرتا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں, اور پھر کیا کرتے کہ کہتے جی قیامت کب آئے گی, قیامت کی بات ہوتی ہے, قیامت کب آئے گی. قیامت کی باتیں جب آپ ڈراتے اور آخرت کی بات بتاتے تو پھر کہتے قیامت آئے گی کب, بطور تمسخر کے پوچھتے تھے. تو اس پر پھر اللہ تعالی نے قیامت کا بتایا. یہ قیامت کا علم ہم نے کسی کو نہیں دیا کہ کب آئے گی, لیکن ہو سکتا ہے کہ قریب ہو, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اور قیامت ایسے جیسے دو انگلیاں ہیں. یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی قیامت کی آمد کی بہت بڑی نشانی ہے. وہ کہا کہ میں اور قیامت ہے جیسے دو انگلی, جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں اس طرح قیامت قریب ہے. اور آپ نے فرمایا کہ میری امت کا جو وقت ہے ایسے جیسے عصر سے مغرب کا ٹائم ہے, اتنا سا دنیا کا ٹائم رہ گیا بس. اور پھر انجام بتایا کہ قبر کے اندر جا کر ان کا آخرت میں جہنم میں کس طرح ڈالے جائیں گے, تو وہاں ان کا کیا انجام ہوگا. اور آخر میں پھر ایمان والوں کو بتایا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تو میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ستانا. بتایا کہ اس کا سارا موضوع اس صورت کا یہ ہے, ایذائے رسول اور ایذائے ازواج مطہرات اور ایذائے مومنین والمومنات. اللہ نے ان پر بندی لگا دی کہ نہ ہمارے رسول کو ایذا پہنچاؤ, نہ ازواج مطہرات کو ایذا پہنچاؤ, اور جو ہے نہ مومن مردوں کو نہ مومن عورتوں کو ایذا پہنچاؤ. یہ اصل میں یہ ہے کہ ایذا نہ پہنچا کسی کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تمہارے قلب میں ہونی چاہیے. ایمان والوں کو بھی جو احکام دیے گئے اس میں بھی یہی ہے کہ دانستہ طور پر نہ دانستہ کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایذا کا تصور بھی نہ کرے کہ آپ کو کوئی تکلیف بھی ذرا پہنچائی جائے, بلکہ آپ کی زندگی یا آپ کی دنیا سے جانے کے بعد بھی ایذا پہنچانے کی اجازت نہیں ہے. تو آج بھی آپ کی قبر و اطہر کے اوپر اس طرح کی جو ہے شور و شغب کرنے کی آج بھی اجازت نہیں ہے. اب جو ادب آداب زندگی میں تھے وہ آپ کے جانے کے بعد بھی وہی آداب ہے. جیسے ازواج مطہرات سے شادی بالکل حرام کر دی گئی آپ کے بعد, اس لیے کہ اس سے بھی نبی کو ایذا ہوتی. تو فرماتے ہیں یہاں سے فرماتے ہیں یا ایھا النبی, اے نبی. پھر نبی اسلام کو خطاب ہے. بتایا کہ یہ صورت خطابات کی صورت ہے, اس میں نبی السلام کو خطاب کیا گیا, اس میں ازواج مطہرات کو براہ راست اللہ نے خطاب کیا ہے, اس میں ایمان والوں کو خطاب کیا ہے. یا ایھا النبی, شروع بھی یا ایھا النبی سے ہوئی تھی صورت, یا ایھا النبی اتق اللہ, اور یہاں بھی یا ایھا النبی قل لازواجک, کہہ دیجیے اپنی بیویوں کو, وہ بناتک اپنی بیٹیوں کو. یہ بناتک کی جمع, بنات بنت کی جمع ہے, اور جمع کے طلاق 3 پر ہوتا ہے. لہذا بناتک خود بتاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 1 سے زائد تھی. یہ جو بعض لوگ کہہ دیتے کہ رسول اللہ کی ایک ہی بیٹی تھی, فاطمہ اور نہیں تھی, تو بناتک خود بتاتی اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجیے بناتک. لہذا آپ کی 4 بیٹیاں تھیں. حضرت زینب جو ہے, ام کلثوم, حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ. وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ, اور ایمان والوں کی بیویوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن, یدنین لٹکا لے اپنے اوپر من جلابیبہن اپنی چادریں. جلباب کی جمع چادر, چادر لٹکا لے. عبداللہ عباس فرماتے ہیں کہ پورے جسم کو ڈھانپ لے سوائے ایک آنکھ کی جگہ کھول لے, بس ایک آنکھ دیکھنے کے لیے, باقی پورے کو ڈھانپ لے. یہ یدنین علیہن من جلابیبہن, کپڑے بھی چھپ جائیں, کیونکہ کپڑوں کا جو ظاہر ہونا جو ہے یہ بھی بے پردگی ہوتی. کپڑے نظر آئے عورت کے, کیونکہ ان کے جو کپڑے عورت کے کپڑے وہ بھی شہوت انگیز ہوتے ہیں, ایسا وہ بھی نظر نہ آئے, پوری چادر میں ڈھانپ لیں. ذالک ادنیٰ, یہ قریب اس بات کے کہیں یعرفنا کہ پہچانی جائیں, یعنی قریب پہچانی جائے. یہ پاک باز اور آزاد عورتیں ہیں. فلا یؤذین, پھر ان کو تکلیف نہ دی جائے, ایذا نہ دی جائے, کیونکہ جب اس طرح چادر میں دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے یہ آزاد خواتین ہیں اور دوسرے پاک دامن خواتین ہیں, تو پھر کوئی تکلیف دینے کی ضرورت نہیں کرے گا. وکان اللہ غفور رحیمہ, اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم والے. یعنی اگر اس پردے میں کوئی کمی ہو جائے نادانستہ طور پر, اپنے طرف برا کیا لیکن کوئی چیز کھلی رہ گئی,
بال ظاہر ہو گیا کہ کچھ ظاہر ہو گیا پتہ نہیں چلا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ اب ان منافقین سے، ان بدماشوں سے اللہ تعالیٰ جو ان کے بارے میں فرما رہے ہیں لئن لم ينتهِ المنافقون، اگر باز نہ یہ منافقین والذین فی قلوبہم مرض، اور جن کو دل میں مرض ہے، شہوت کا مرض ہے جن کے دل میں، یہ دو ان کو جو چھیڑ چھاڑ کرتے تھے، عورتوں کے پیچھے لگے رہتے تھے، بد نظریاں کیا کرتے تھے، اگر باز نہ یہ منافقین اور جن دل میں مرض ہے، شہوت کا مرض ہے، والمرجفون فی المدینہ، اور مدینہ میں جھوٹی خبریں اڑانے والے، مرجفون ارجاف جھوٹی خبریں اڑانے والے ہیں، اگر یہ باز نہ ہے لنغرینک بہم، تو ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، ہم آپ کو ان پر ابھار دیں گے، ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر یہ آپ کے پڑوس میں نہیں رہ سکیں گے مگر تھوڑا، یعنی کچھ مدت کے بعد ان کو یہاں سے بھاگنا پڑے گا اور یہ مدینہ بدر ہونا پڑے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مدینہ بدر ہو کر پھر جو چاہے کریں گے، ملعونین، فرمایا یہ لعنت زدہ ہے، ملعونین یہ لعنتی لوگ ہیں، اینما ثقفوا، پھر جہاں بھی پکڑے جائیں گے، اخذوا اینا جہاں ملیں گے، ثقفوا جہاں پائے جائیں گے، اخذوا گرفتار کیے جائیں گے، وقتلوا تقتیلا اور خوب قتل کیا جائے گا ان کو، یعنی یہ نہ سمجھے کہ ہم مدینے سے اگر آپ نکال دیں گے تو وہاں جا کر اپنی مرضی کریں گے اور جو چاہے اڑاتے پھریں، پھر تو جہاں پر بھی ملیں گے ہم حکم دے دیں گے۔ بس اس کے بعد یعنی دو جو بڑے فتنے تھے کہ چھیڑ چھاڑ کا فتنہ اور دوسرا جھوٹی خبروں فتنہ، دونوں پر پابندی لگ گئی، ایک کا علاج پردے کے ذریعے کر دیا اور ایک کا علاج اس کے ذریعے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دے دیں گے پھر تم سب کو پکڑ کر قتل کریں گے۔ سنت اللہ، فرمایا اللہ کی سنت ہے، فی الذین خلو من قبل، لوگوں جو پہلے گزرے گا، اگر باز نہ ہے تو پھر ان کا علاج یہ ہے، جوتا علاج ہے، پھر ڈنڈا علاج ہے۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، آپ ہرگز اللہ کی سنت کو تبدیل نہیں پائیں گے۔ یسألک الناس النساء، اب یہ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، اب آپ ڈراتے ہیں آخرت کی باتوں سے، کہتے قیامت کب آئے گی؟ اور کہہ دیجئے انما علم عند اللہ، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، قیامت کے اللہ نے کسی کو نہیں دیا کب آئے گی، لا یجلیھا لوقتھا الا وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، اور آپ کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی ہو، کیونکہ خود پیغمبر سلام قیامت میں اور قیامت ایسے جو جیسے دونوں ہاتھ، ان اللہ لعن الکافرین، اللہ تعالی نے لعنت کی کافروں پر، وعد لهم سعیرا، اور ان کے لیے آگ تیار کی ہے، خالدین فیہا ابدا، جس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہیں پائیں گے کوئی دوست اور نہ مددگار، یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہرے الٹے پلٹے جائیں گے دوزخ میں، یعنی چہرے آگ پر پیش کیے جائیں گے، ان کی چہرے انگاروں پر چہرے ڈال لے جائیں گے، چونکہ چہرہ سب سے نازک جگہ ہوتی ہے تو کہا اس کو ڈالا جائے گا، جس طرح وہ الٹتا پلٹتا ہے نا باربیکیو والا، اس طرح ان کے چہرے آگ کے اوپر پکائے جائیں گے، الٹے جائیں گے، مریں گے۔ یقولون، اس وقت کہیں گے یا لیتنا، ہائے کاش، اطعنا اللہ اطعنا رسولہ، اور کاش ہم اللہ رسول کی اطاعت کرتے، آج اس عذاب میں نہ ہوتے۔ پھر کہیں گے ربنا، ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا، ہم نے فرما برداری کی اپنے سرداروں کی، وہ قبران اپنے بڑوں کی، جو بڑے ہمارے بدمعاش سردار تھے ہم تو ان کے پیچھے لگے رہے، فضلونا السبیلا، ان نے ہمیں جو ہے نا وہ گمراہ کر دیا راستے سے، ربنا آتم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان کو ڈبل عذاب دینا، دوہرا عذاب دینا ان کو، ولو لعنت کبیرہ، اور ان پر بہت بڑی لعنت بھیجی آپ، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، کیونکہ ان نے خود بھی گمراہ، ہمیں بھی گمراہ کیا سرداروں نے، ان بڑوں نے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ایمان والو مت ہو جاؤ لوگوں کی طرح جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، کتنی تکلیفیں موسیٰ علیہ السلام کو پہنچائی انہوں نے، کتنے نبیوں کو شہید کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو قدم قدم پر تکلیف پہنچائی، یہاں تک کہ اوباش عورتوں کو پیسے دے کر تیار کیا کہ آپ پر الزام لگائیں، اس حد کو چلے گئے بنی اسرائیل، اور کہہ دیتے تھے آپ بیمار ہیں، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھپ کر غسل کیا کرتے تھے اور باقی لوگ ننگا سامنے لوگوں کو غسل کرتے تھے، چھپ کر کرتے تھے، کہتے ہیں بیمار ہیں، ان کے جسم پر داغ ہے، ان کو یہ بیماری وہ بیماری، عجیب عجیب باتیں،
پھر واقعہ پیش ہے جو بخاری شریف میں جو پتھر ان کے کپڑے لے کے بھاگ گیا موسیٰ علیہ السلام کے، پھر پیچھے دوڑے اور اس پتھر کی پٹائی بھی کی اور وہاں سے اس سے کم، تو پھر انہوں نے دیکھا یہ تو اتنا خوبصورت جسم، اتنا صحت مند جسم ہے ان کا. فبرأ اللہ مما قالوا، اللہ نے ان کو بری کر دیا ان کی باتوں سے، اللہ تعالی نے بری کر دیا ان کی باتوں سے جو کہتے تھے، مختلف الزامات لگاتے تھے. اور یہ قارون کے واقعے میں ہوا کہ ان لوگوں نے الزام لگایا، اللہ نے زمین میں دھسا دیا کہ جھوٹا ہے. وکان عند اللہ وجیہا، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت وجاہت اور عزت والے تھے. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے یہاں بہت بڑی وجاہت، بہت بڑی عزت اور آبرو والے آدمی تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. وقولوا قولا سدیدا، اور سر راستی اور سچی بات کرو. جب یہ دو حکم دیے، اتقوا اللہ، قولوا قولا سدیدا، یہ دو کام کرو، تقوی اختیار کرو اور بات صحیح کرو. یعنی تقوی دل میں ہوتا ہے، تقوی کا اصل جو ہے وہ قلب ہے. حدیث میں آتا ہے التقوی ہاں ہونا، یہ تقوی یہاں اور دل کو اشارہ کیا. تو فرمایا تو اس قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ اپنے دل کو صحیح کرو، اپنی زبان کو صحیح کرو. بلکہ ان دو اعضاء کی درستگی جو ہے وہ سارے اعمال کی درستگی کے ذریعہ ہے. یصلح لکم اعمالکم، یہ دیکھو یہ دو اعمال، تقوی اور زبان کی درستگی. زبان سے ایسی بے قیدی، کیونکہ پیچھے منافقین جھوٹی باتیں اڑاتے تھے، یہ وہ نبی کو ایذا دیتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایذا پہنچے. مما قالوا، باتیں کر کر کے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دیتے تھے. اللہ تعالی نے فرمایا دل میں تقوی رکھو، زبان کو صحیح رکھو. یصلح لکم اعمالکم، تمہارے سارے اعمال درست کر دیں گے، یعنی نیکیوں کی توفیقات تمہیں دیں گے. سارے ہاتھوں سے نکلنے والا عمل، آنکھ سے ہونے والا عمل، کان سے ہونے والا عمل، پاؤں سے ہونے والا عمل، جتنے بھی اعمال ہے، تمہارے مال، یہ وہ جتنے بھی اعمال تم جو کرو گے اس میں ہم تمہاری اصلاح کر دیں گے، تمہیں نیکی کی توفیق دیں گے. اس پر دو باتوں پر کہ اپنے دل کو اور اپنی زبان کو درست کرو. یہ اتقوا اللہ تعلق قلب سے ہے اور قولا سدیدہ کا تعلق زبان سے، قولا سدیدہ. یصلح لکم اعمالکم، اور یہ پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوا ہے، منافقین کرتے تھے یا جو ہے جن کے دلوں میں مرض ہے، مرض تو دل کا مسئلہ ہے. اللہ فرمایا سب کا آسان کر دے. ایمان والو دو چیزوں کو صحیح رکھو، اپنے قلب میں عظمت ہو نبی علیہ السلام کی، ایمان والوں کی سب کی عظمتیں اور ازواج مطہرات کی، اور زبان سے درست بات کرو. یصلح لکم اعمالکم، تمہارے سارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، یعنی توفیق بھی دے گا، قبول کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. دیکھو تقوی اور سدید با قول سدید یہ انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے. بعد تقوی اختیار کرتا اور یہ کرتا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا، فقط فاز فوزا عظیما، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل، فقط فاز فوز، بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخری آیات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات كان الله غفورا رحيما. اللہ تعالی نے آیت کے آخر میں، اس سورت کے آخر میں امانت کا ذکر کیا ہے، کیونکہ امانت جو ہے یہ بنیاد ہے، ایمان اور ساری ایمانیات کی بنیاد امانت ہے. کہ اللہ نے ہمیں جو امانت دی ہے، اگر ہم اس امانت کی حفاظت کرتے ہیں تو کامیاب ہے، اور اگر اس امانت میں خیانت کرتے ہیں تو ناکام ہے. یہ امانت کیا ہے؟ یہ تکالیف شرعیہ ہیں جو پیش کی گئی تھی آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر. تکالیف شرعیہ، تکالیف شرعیہ کیا ہوتا ہے کہ اعمال اپنے اختیار سے کرنا، اپنے اختیار سے نیکی کرنے کو تکلیف شرعی کہتے ہیں، جس میں کرنے کا بھی ہوتا ہے اور نہ کرنے کا بھی ہوتا ہے، دونوں گنجائشیں یاد رکھو.
جو طبعی طور پر کر رہے ہیں نا، طبعی، وہ تکلیف شرعی نہیں کہتے اس کو. جیسے ہر جو ہے وہ مخلوق کا ذرہ ذرہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے. تو عابد تو سب ہے لیکن مکلف نہیں ہے. تو ان کی طبیعت بن چکی ہے. فرشتے اگر اللہ اللہ ذکر کر رہے ہیں، یہ ان کی طبیعت ہے، وہ رہ نہیں سکتے اس کے بغیر. یہ کائنات پوری کی پوری، زمین آسمان، ایتیا طوعا او کرہا قال اتینا طاعین. اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کائنات کا ذرہ ذرہ لگا ہے لیکن بطور تکلیف شرعی نہیں ہے. انسان ہے جو تکلیف شرعی کے طور پر کر رہا ہے، جس کو دونوں اختیار ہے، یہ بھی کرتا ہے یہ بھی کرتا ہے. نماز پڑھے نماز نہ پڑھے، روزہ رکھے روزہ نہ رکھے، یہ اختیار ہے. اعمال کو جو ہے نا، اعمال کو انجام دینا اختیار کے ساتھ، اس کا نام ہے تکلیف شرعی. اس کو مکلف کہتے ہیں. دوسری مخلوقات کو دوسرا اختیار ہی نہیں ہے، کر ہے ہی نہیں، ان میں مادہ ہی نہیں ہے، یعنی معصیت کا مادہ ہی نہیں ہے. جب معصیت کا مادہ نہیں تو معصیت کیسے صادر ہوگی؟ ہم نے دونوں رکھے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. بالکل وضاحت کے ساتھ یہ جو تکلیف شرعی تھی، یہ تکالیف شرعیہ جو احکام شرعیہ پہاڑوں پر پیش کیا آسمان میں کہ اللہ فرمایا، اللہ تعالی نے اگر تم اس پر عمل کرو گے تو تمہیں جنت دوں گا، اپنا قرب دوں گا، اور نہیں کرو گے تو تمہیں دوزخ میں ڈالوں گا، سزا دوں گا. فَأَبَيْنَ يَحْمِلْنَهَا، تو انکار کر دیا. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، ڈر گئے. یہاں ایک بہت اہم بات ہے، شیطان نے بھی انکار کیا تھا، ان مخلوقات نے بھی انکار کر دیا. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ شیطان کا انکار استکبارن تھا، استکبارن تکبر کے طور پر، اور ان کا جو انکار یہ استصغارن کہ ہم اس لائق نہیں ہیں، ہمیں معاف رکھیے، ہم یہ نہیں کام کر سکتے. یہ استصغارن ہے، یہ انکار استصغار اور استحقار ہے کہ ہم حقیر ہیں. کیونکہ اشفقنا منہا، یہ ڈرنا جو ہے، خوف، اللہ کا خوف تو بہت اونچی بات ہے. اشفقنا منہا، شیطان نے ڈرا نہیں رہا، وہ تو جرت میں آ گیا. اس لیے دونوں میں بڑا فرق ہے. اشفقنا منہا، یہ جو ابین انہوں نے انکار کیا ہے اس لیے کہ ہم اس کے اہل نہیں ہیں، اب ہمیں معاف رکھیے، ہم تو بس آپ کی خدمت میں لگے رہیں گے، آپ اب ہمیں جو کام پر لگائیں گے لگے رہیں گے، ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم یہ کریں اور یہ کریں. یہ ہم فحمل الانسان، انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھا لیا کیونکہ اللہ نے الہمہا فجورہا وتقواہا، اللہ نے اس میں یہ چیز رکھی تھی، انہوں نے کہا میں کرتا ہوں. اور سب سے پہلے آدم صلی اللہ علیہ السلام پر پیش کیا گیا، جو اس وقت گویا کہ ہم سبھی ان کے ساتھ تھے، جب ان کی پیٹھ میں تھے تو سبھی ان کے ساتھ تھے. پوری قیامت تک آنے والے انسان جو ہے وہ اللہ کے سامنے گویا کہ تھے. حمل حال انسان نے اس کو اٹھا لیا، آدم السلام پر پیش کیا، ان نے اٹھا لیا. اور یہی لکھا ہے علماء کرام نے کہ سب نے، مخلوقات نے حکم دیکھا کہ حکم بہت وزنی ہے، اللہ ہمیں نہیں چاہیے. ہاں کہتے عجیب بات ہے کہ اس دوزخ کے خوف سے ثواب لینے سے بھی معذرت کر لے گا، ہمیں ثواب بھی نہیں چاہیے، ہم دوزخ سے ڈر لگتا ہے، ہمیں ثواب نہیں چاہیے. لیکن انسان جو تھا اس نے کہنے والے کو دیکھا کہ کہہ کون رہا ہے، تو اس نے اپنی حیا اور غیرت کی وجہ سے انکار نہیں کیا، کیونکہ اس میں حیا اور غیرت رکھی اللہ نے. جب آدمی میں حیا اور غیرت تو اس کو کوئی بڑا کہہ دے ہاں بھائی تو یہ کام کر لے گا، تو انکار کرتے جی میں کر لوں گا، چاہے بعد میں جا کر وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ بیچارہ کئیوں کو ساتھ لگائے، لیکن اس کو حیا آتی ہے. تو اللہ کے سامنے آدم السلام کو حیا آئی انکار کرتے ہوئے کہ کہنے والی کون سی ذات ہے، فرمایا حمل الانسان، بس اس کو اٹھا لیا. اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے، کسی صحابی کا غالباً قول ہے، جب انسان نے اس کو اٹھا لیا تو اللہ نے فرمایا میں تیری مدد کرتا رہوں گا. یہ اب اللہ کے اس کو توفیق جس کا نام ہے، یہ ہے، یہ امانت ہے. تکالیف شرعیہ، امانت سے حکیم الامت فرماتے تھانوی کہ امانت سے مراد ہے تکالیف شرعیہ. اور تکالیف شرعیہ میں بتایا کہ اپنے اختیار سے اعمال کے کرنا، جس میں اختیار ہو، یہ بھی کرے یہ بھی کرے. اس لیے قرآن نے بار بار کہا کہ اگر ہم چاہتے تو تم سب کو ایمان دے دیتے، لیکن جو انسان کے بنانے کا مقصد ہے اختیاری چیز وہ ختم ہو جاتی، یہ تو اضطراری ہو جاتا. اور ایمان اختیاری معتبر ہے، اضطراری معتبر نہیں ہے.
اضطراری تو یہودیوں کو بھی حاصل تھا، اضطراری تو ہرقوں کو بھی مل گیا تھا، لیکن وہ معتبر نہیں اختیار سے، جو اپنے اختیار سے ہو. اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کسب اور اختیار سے ایمان جو ہوتا ہے وہ معتبر ہے، ورنہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہودی ایسے پہچانتے وسلم کو جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے، لیکن معتبر نہیں ہے کیونکہ یہ اضطرار تھا، اختیار چاہیے. تو اس لیے تو یہ امانت تھی، وہ اٹھا لی. اس کی غیرت اور حیا نے انکار کرنے سے انکار کر دیا. ان کا نہیں، یہ بس اٹھا لی اللہ نے. بلکہ بعض روایت میں آتا ہے کہ پتھر کی شکل میں تھی، کیونکہ عالم بالا میں مانوی چیزوں کی ایک شکل ہوتی ہے، ایک پتھر کی شکل. اللہ آدم السلام کو دے دی تو کہا کہ انہوں نے اوپر رکھ لی اور ان کی ٹانگیں بھی لڑکھڑانے لگ گئی. اللہ فرمایا جب تک تو اس کو اٹھاتا رہے گا میری مدد تیرے ساتھ رہے گی. اور کہا کہ یہ اصل میں یہ مادہ عشق و محبت اور حیا اور غیرت یہی وجہ بنی تھی اٹھانے کی، اور مخلوقات ڈر گئی اور انہوں نے ثواب سے بھی دستبردار ہو گئے دوزخ کے خوف سے. ان کا بھی جنت بھی نہیں چاہیے اور بس ہم اپنی خدمت میں لگائے رکھے، بس کافی. اس نے ہمت کی. انہ کان ظلوما جہولا، اللہ فرماتے بڑا ظالم اور بڑا جاہل ہے، بڑا ظالم اور بڑا جاہل ہے. اس کے اندر بھی دراصل ہمارے والد صاحب فرماتے ظالم جاہل جو اللہ تعالی نے فرمایا، یہ دراصل اس خطاب کے اندر بھی بڑی لطافت، شفقت اور محبت چھپی ہوئی ہے کہ اتنی بڑی جرت کر لی جو زمین آسمان نہ کر سکے. بڑا ظالم بڑا جاہل ہے. جیسے کوئی خادم ہو کسی شاگرد سے کہ یہ کام، اور وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر کام کر دے تو استاد اس کو بظاہر ڈانٹے گا بھی اور اندر اندر خوش بھی ہوگا. تو ظلومن جہولا ہمارے والد صاحب فرماتے تھے، ظلوم اور جہول کہہ کر یہ بتایا ہے کہ یہ ظالم ہے عادل بن سکتا ہے، یہ جاہل ہے عالم بن سکتا ہے. کیونکہ جس کے اندر ظلم ہوتا ہے وہی عادل بنتا ہے، اور جس میں جہل ہوتا ہے وہی عالم بنتا ہے. یہ دیوار کو نہ ظالم کہہ سکتے ہیں تو نہ عادل کہہ سکتے. دیکھو کہ ظلم نہیں کر سکتی تو نہ یہ جاہل کہلائے گی تو عالم بھی نہیں بنے گی. تو ہمیں ظلوم جہولا کہہ کر بتایا کہ ان میں عدل بھی بے پناہ پیدا ہو سکتا ہے، اس میں صلاحیت رکھی ہے، اور علم بھی بے پناہ حاصل کر سکتا ہے. یہ ظلوم جہولا دراصل ہماری صلاحیت کا بیان ہے کہ اسی وجہ سے ہمارے امانت اٹھایا ہے، کیونکہ عدل سے اعمال درست ہوتے ہیں اور علم سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، دنیا کا نظام چلتا ہے. یعنی علم اور عدل اجتماعی اور انفرادی اصلاح کا ذریعہ بنتے ہیں. ظلومن جہولا. اب آگے فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ امانت پیدا کیوں کی اور انسان نے جو اس کو لے لیا اس کی حکمت کیا ہے. کہتے اس حکمت یہ ہے کہ خائن لوگوں کی، خیانت والوں کی خیانتیں ظاہر ہو جائیں گی اور امانت رکھنے والوں کی امانت ظاہر ہو جائے گی، ورنہ پتہ نہ چلتا. سبھی لوگ اگر ایسے وہیں پر ہی رہتے تو سب کہتے اللہ میں ہم تو تیرے عاشق ہیں، لیکن جب آزمائش ڈالی تو پتہ چل گیا خیر اور شر الگ ہو گئے. یہ اگلی آیات میں اس کی حکمت بیان کر دی. فرمایا ان عرضنا الامانہ، بے شک ہم نے امانت پیش کیا السماوات والارض والجبال، آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر، فابین ان یحملنها، انہیں انکار کر دیا اٹھا. بتائیے یہ انکار استکبار نہیں تھا، ایبائے استکبار نہیں تھا، ایبائے استصغار و استحقار. ہم یہ نہیں کر سکتے. واشفقنا منها، یہ دلیل ہے ہم ڈر گئے اس سے. وحملها الانسان، انسان نے اٹھا لی. اس کی غیرت، اس کی حیا اور اس کے اندر جو مادہ محبت رکھا ہے وہ انکار اس نے کہا. کہہ کون رہا ہے؟ بس کہنے والے کو دیکھا. السلام عاشق تھے نا، کہنے والے کو دیکھا. انہ کان ظلوما جہولا. اب آگے حکمت کیوں امانت دی؟ لیعذب اللہ المنافقین، یہ خائن لوگوں کی خیانت ظاہر ہو گئی تو ان کو سزا ملے گی، تاکہ عذاب دے منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو، مشرک مردوں، مشرکین مشرکات، مردوں مشرک عورتوں کو. ویتوب اللہ، اور اللہ تعالی توجہ فرمائیں. یا توبہ سے مراد توفیق توبہ اور توجہ رحمت، اور توجہ فرمائے اور رحمت نازل کرے اور توفیق توبہ دے المومنین والمومنات، مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو جو امانت پر جن نے عمل کیا ہے. قال اللہ غفور رحیمہ، اور اگر ان سے کمی بیشی بھی اعمال میں رہ جائے گی تو ہم بخشنے والے بخش دیں گے. لیکن ہمت تو کر رہے ہیں نا،
اس امانت کی حفاظت کی کوشش تو کر رہے ہیں نا، بس جو لگے ہوئے اس کی حفاظت کے لیے، لہذا ہم جو ان کے لیے غفور بھی ہیں ان کے لیے رحیم بھی، قال غفور رحیمہ۔ تو یہ امانت کی حکمت بتا دی کہ اب حکمت امانت اس لیے دی گئی، تکالیف شرعیہ اس لیے دی گئی تاکہ پتہ چل جائے کہ کس کے اندر خیر ہے، کس کے اندر شر ہے، کون وفادار ہے، کون بے وفا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔